بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت کے احکام۔ نمبر 1، کسی چیز کو بیچنے کو عربی میں بیع کہتے ہیں۔ اصول: خرید و فروخت کے سارے احکام اس اصول پر ہیں کہ نہ بائع کو نقصان ہو اور نہ مشتری کو نقصان ہو، اور نہ پڑوسی کو نقصان ہو اور نہ شریک کو نقصان ہو۔ لا ضرر ولا ضرار۔ الحدیث۔ اصول: جہاں بائع کو یا مشتری کو یا پڑوسی کو نقصان ہوگا وہاں بیع توڑی جائے گی، یا پھر جس کو نقصان ہو رہا ہو اس کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ لغت: خرید و فروخت کو بیع کہتے ہیں۔ جو بیچنے کو شروع کرے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور جو اس کو قبول کرے اس کو قبول کہتے ہیں۔ جس چیز کو بیچی جا رہی ہو اس کو مبیع کہتے ہیں۔ جو اس کی قیمت طے ہو اس کو ثمن کہتے ہیں۔ بیچنے والے کو بائع اور خریدنے والے کو مشتری کہتے ہیں۔ ان سب محاوروں کو یاد رکھیں۔ نمبر 2، ایک نے ایجاب کیا، یعنی کہا کہ میں اس چیز کو بیچتا ہوں، اور دوسرے نے قبول کیا، یعنی کہا کہ میں نے خرید لیا، تو بیع ہو جائے گی۔ نمبر 3، بیع مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وعدے والا جملہ نہ ہو کہ میں بیچوں گا، بلکہ یقینی والا جملہ ہو۔ مثلا میں نے بیچ دیا یا میں نے خرید لیا، جس کو عربی میں فعل ماضی کا جملہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، اردو میں اگر کہا کہ میں یہ چیز بیچتا ہوں اور سامنے والے نے کہا کہ میں نے خرید لیا، تو بیع ہو جائے گی، کیونکہ قبول کرنے والے کا جواب فعل ماضی کا ہے اور یقینی کا ہے، صرف وعدہ نہیں ہے۔ نمبر 5، کسی نے ایجاب کیا تو مجلس باقی رہنے تک ہی قبول کر سکتا ہے۔ مجلس ختم ہو گئی تو اب ایجاب کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں اب اس قیمت میں اس چیز کو نہیں بیچتا، یہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ نمبر 6، اگر کسی نے دوسرے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر بیچ دی تو جب تک مبیع موجود ہے خریدنے والے نے اس کو بیچا یا کھایا نہیں ہے، اور بیچنے والا اور خریدنے والا موجود ہے، اس وقت تک مالک بیچنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ نمبر 7، اگر مبیع ہلاک ہو گئی، مثلا کھا لیا یا اس کو بیچ دیا، تو اب بیع کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ اب مبیع ہی نہیں ہے تو بیع کس پر ہوگی۔ نمبر 8، اب یہ ہوگا کہ جس نے ہلاک کیا ہے وہ بازار کی قیمت دے اور اس قیمت کو مالک کی طرف واپس کرے۔ نمبر 9، اگر مبیع سامنے موجود ہے تو اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ مبیع ہے، تو بیع کے لیے کافی ہے، کیونکہ خامی اور خوبی خود ہی دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 10، اگر سامنے والی مبیع کی تعریف بیان نہیں کی، مثلا اس کی مقدار اتنی ہے کہ اس کی صفت یہ ہے، تب بھی بیع ہو جائے گی۔ نمبر 11، اور خریدنے والے کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوگا کہ اس کی مقدار اتنی کم کیوں ہے یا یہ مبیع اتنی اچھی کیوں نہیں ہے، کیونکہ سامنے ہونے کی وجہ سے اس کو فوراً دیکھ لینا چاہیے۔ اس نے نہیں دیکھا تو یہ اس کی خود کی غلطی ہے۔ نمبر 12، اسی طرح قیمت سامنے موجود ہو تو اس کی مقدار کتنی ہے اور کس صفت کی ہے اس کو بیان کیے بھی بے جائز ہے، کیونکہ بائع اس کو خود ہی دیکھ لے گا۔ اگر مبیع سامنے موجود نہیں ہے تو اس کی مقدار اور اس کی صفت بیان کرنی ہوگی، تب بیع ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر کیا معلوم کہ کیا بیچ رہا ہے۔ نمبر 13، اگر مبیع سامنے نہیں ہے تو پھر خریدنے والے کو دیکھنے کا حق ہوگا، یعنی دیکھنے کے بعد پسند نہ آئے تو مبیع کو واپس کرنے کا حق ہوگا۔ نمبر 14، اگر قیمت سامنے موجود نہیں ہے تو اس کی مقدار کتنی ہے اور اس کی صفت کیا ہے اس کو بیان کرے گا، تب بھی بیع ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، کیونکہ مجہول قیمت سے جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے۔